السلام علیکم، خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، ہمارا آج پہلا روزہ ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں آپ کا پہلا روزہ کل ہوگا، تو پلیز جتنے عبادت کر سکیں کر لیں۔ اچھی بات ہے، عبادت تو روز کرنی چاہیے، نہیں کہ صرف روزوں میں کرنی چاہیے، لیکن روزوں میں نا لوگوں کو شعور زیادہ آ جاتا ہے، جتنا کہتے ہیں ڈونیشن کر سکیں، جتنا لوگوں کی مدد کر سکیں اتنا کریں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک وبا بھی آئی ہوئی ہے پاکستان میں، تو دنیا میں ہے، اللہ ہمیں اس وبا سے بچائے۔ تو guys آج جو میں ویڈیو دیکھنے والا ہوں، پہلے تو میں ان کا نام لے لوں، مجھے پہلے نام میں تھوڑی کنفیوژن چل رہی تھی، توحا ابن جلال یا طاہا ابن جلال، مجھے توحا ہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، توحا ابن جلال، لیکن کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں نے ان سے اسپیشل پرمیشن لی ان کی ویڈیو پہ ریئیکشن دینے کے لیے، کیونکہ مجھے کافی زیادہ ریکمنڈیشن آ رہی تھی ان کی کہ ان کا بولنے کا طریقہ بہت اچھا ہے۔ ان کے اور بھی ان کے جو کلب میں اور بھی ممبر ہیں ان پہ بھی آ رہا ہے۔ یہ ہیں نیشنل مینیجر ایٹ یوتھ کلب، اوکے، جو کہ یہ کہتے ہیں اسے ٹرینر بھی ہیں، اسلامک ٹرینر کہہ لیں یا ٹرینر کہہ لیں کچھ بھی، اس کے بعد اسلامک اسکالر بھی کہہ لوں گا، لائف چینجر بھی کہہ لوں گا، لائف چینج بھی کر سکتے ہیں آپ کے، انشاءاللہ دیکھیں کیا کرتے ہیں، لائف کوچ کہہ سکتے ہیں، آپ کی لائف بھی کافی زیادہ چینج ہوگی ان سے، ٹھیک ہے۔ تو آئیں آج ان کی جو ویڈیو دیکھنے کے لیے، پہلے میں ان سے پرمیشن لی تھی، بہت بہت شکریہ آپ کی پرمیشن، آپ نے مجھے اس کی پرمیشن دی، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو مل تو گئی ہوگی۔ تو آئیں مل کر دیکھتے ہیں آج ان کی یہ ویڈیو، دجال کا مقابلہ، 7 way to protect yourself from دجال۔ تو سٹارٹ کرتا ہوں اب۔ 7 پوائنٹس جو کہ ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1 از، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، ایمان صرف دل میں جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے اور عمل بالجوارح ہے، اپنے جو ہاتھ پاؤں ہے نا اس سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہ پوری ڈیفینیشن ہے۔ جو کہتے ہیں میرے دل میں ایمان ہے، میرے دل پیٹ میں داڑھی ہے، میرے دل میں حیا ہے، برقع ہے، اگر دل میں حیا ہو نا تو پھر وہ سامنے امپلیمنٹ ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ تو ایمان، اور ایمان کس جیسا؟ ابو جہل جیسا یا ابو طالب جیسا، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک محمد کا دین حق ہے لیکن میں ایمان ہی لاؤں گا۔ دل میں جاننا صرف کفایت نہیں کرتا، شیطان سے زیادہ کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ صحیح بات۔ سب پتہ ہے کہ جنت حق ہے، جہنم جو ہے نا بربادی ہے، لیکن اعمال نہیں ہے۔ تو ایمان ہونا نمبر پہلی شرط۔ دوسری شرط کہ جب دجال نکلے گا تو آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ دجال جب نکلے گا تو you should be with the forces of امام مہدی، you should be with المہدی، کیونکہ we know that المہدی will be out۔ مسلمان فتوحات کر رہے ہوں گے، لشکر رواں دواں ہوں گے، صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کو فتوحات دے رہا ہوگا۔ so you should be with المہدی ideally speaking۔ لیکن اگر وہاں پہ نہ بھی ہو سکے تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ تو اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، کیونکہ المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ واللہ برادرز سسٹرز، اگر آپ اس لیکچر سے ایک بات لے جائیں نا کہ آپ کی کمپنی آپ کو بہت انفلوئنس کرتی ہے، بی ود گڈ پیپل، بی ود گڈ کمپنی، کیونکہ ایک عربی میں مقول ہے الصاحب صاحب، الصاحب your companion is a صاحب۔ what is صاحب؟ کھینچنے والا۔ a puller، he pulls you to what he is upon۔ so اچھی کمپنی۔ second point، what was the first point؟ ایمان۔ second point اچھی کمپنی۔ third point quickly knowledge of names and attributes of اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے بارے میں علم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیسا، قرآن بھرا پڑا ہے۔ چوتھی چیز، میک دعا فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ سے دل سے دعا مانگ۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی روزانہ یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ قائم رکھے۔ اور جو علم والے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دعا، یا اللہ استقامت دے، یا اللہ فتنوں سے بچا کے رکھ، یا اللہ ہر قسم کے فتنے سے بچا۔ تو دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ جو ہے نا ایک دعا بڑی خوبصورت ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ واجعل خیر عملی خواتیمہ واجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ۔ یا اللہ میرا آخری اعمال سب سے بہتر بنانا اور میرے سب سے بہترین دن وہ بنانا جب میری دل سے ملاقات ہو۔ تو یہ دعا مانگیں انشاءاللہ، دعائیں کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر، کیونکہ من مات علی شیء بعث علیہ، جو جس چیز پہ مرتا ہے وہ چیز پہ اٹھایا جاتا ہے، ریز کیا جاتا ہے۔
What was the fourth point? Dua. Fifth is remind people of Dajjal. لوگوں کو بتائیں ان کے بارے میں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال will come out جب لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہوگا اور ممبروں پہ اس کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی. لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا دجال ہے کون. آج بھی لوگ کہتے ہیں دجال is not a person, he is a system. He is وہ فلاں ملک دجال ہے, یا فلاں شخص فلاں جو سسٹم دجال ہے. تو دجال is a person, people should know about him. وہ جو بندہ ہے نا مدینہ سے نکل کے آئے گا, دجال اس کو مارے گا, قتل کرے گا اور پھر زندہ کر دے گا. وہ تو مانتے میں تمہارا رب ہوں, کہے گا واللہ مجھے اب زیادہ یقین ہے کہ تم دجال ہو, کہ میرے نبی نے تمہارے بارے میں بتایا تھا. And he will run, Dajjal will not be able to kill him. اس کے پاس کیا ہوگا؟ نالج ہوگا, دجال کے بارے میں پتا ہوگا. ٹھیک. نمبر 6 پوائنٹ از, اگر دجال آ جائے اسلام آباد میں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اگر دجال اسلام آباد میں آ جائے, what should you do? اس کو گھر سے نکال دیں, گھر میں نہیں, اسلام آباد میں آئے, book a one way ticket to somewhere else, run away from him. maybe کسی اور ملک کی, کسی اور کنٹری کی, کسی اور شہر کی ٹکٹ بک کرا کے چلے جائیں, and run away from him, go to mountains, run away. do not say کہ مجھے پتہ ہے دجال آ گیا, آؤ دیکھتے ہیں دجال آیا ہوا ہے. ایسے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. واللہ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا دجال آ چکا ہے, اور وہ جا کے دیکھے گا اسے, اس کی فتنے کا شکار ہو جائے گا, and he will end up believing in him he is رب. اللہ مستعان. تو شوق مت رکھیں اس کو دیکھنے کا, ٹھیک ہے, کہ چھپ چھپ کے چلو دیکھتے ہیں اسے, بھاگیں انشاءاللہ, دور جائیں. نمبر 7 پوائنٹ, لاسٹ پوائنٹ از سورۃ الکہف. سورۃ الکہف کو تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں, کیونکہ سورۃ الکہف دونوں چیزوں کا رد کرتی ہے, شبہات کا بھی اور شہوات کا بھی. کیونکہ دجال کا جو فتنہ ہوگا نا, دونوں کو ٹیکل کر رہا ہوگا. شبہات کیا کہے گا, میں رب ہوں, آسمان سے بارشیں برسائے گا, رزق دے گا, سب کچھ دے رہا ہوگا, یہ شبہات. شہوات کیسے, میٹیریل ڈیزائرز, مجھے مال چاہیے, پیسہ چاہیے, کھانا چاہیے, سب کچھ چاہیے, کہے گا تمہارے سب کچھ ہے, جنت تمہاری ہے. تو سورہ کہف جو ہے نا دونوں چیزوں کو رد کرتی ہے. ہمیں ایگزامپل سے بس ٹائم نہیں ہے میں ایکسپلین کروں, لیکن یہ 7 پوائنٹس ہیں جو کہ ہم ذہن میں رکھیں اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بچانے میں, اور کوشش کریں کہ اپنا ایمان بلڈ اپ کریں. کیونکہ آج کل کی فتنوں سے اگر ہم نہیں بچ رہے نا تو پھر بھول جائیں کہ دجال کا فتنے سے بچ پائیں گے. اپنے آپ کو آج کل کی فتنے سے بچائیں. اس بیٹل میں جیتیں جب بیٹل ویک ہے, جب وہ اسٹرانگ ہو جائے گی تو ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچنے کی توفیق دے. اللهم انت القوي ونحن الفقراء اليك, اللهم انت الغني ونحن الضعفاء اليك, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله فيكم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, آپ لوگوں نے بھی غور کی ہوگی کہ ماشاء اللہ ان کے بولنے کا طریقہ بہت ہی زبردست ہے. جس طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں بہت زبردست, تھوڑی فنی بھی بیچ میں لے کے آئے, ٹھیک ہے. وہ تو ہونے بھی چاہیے, نہیں تو لوگ بور ہو جائیں گے, کیونکہ آج کل کے لوگوں کو نا یہ چیزیں جاننی ہے, لیکن اس کے ساتھ تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے. تو مجھے بہت ہی زبردست لگے ماشاء اللہ, بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی زبردست, بہت ہی پیارا انداز ہے آپ کا کوئی بھی بات بیان کرنے کا, ٹھیک ہے. تو دجال سے بچنے کے 7 طریقے بتائے, ٹھیک ہے. پہلے تو آپ کا ایمان صحیح ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے کہا ہاں دل میں تو مجھے پتا سب کچھ, ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں, لیکن ایمان مضبوط نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ ان کا شیطان کو بھی پتا کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے, لیکن پھر بھی وہ اس کا ایمان نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات کی امام مہدی کی ساتھ ہی, مطلب کسی اچھی کمپنی کو جوائن کرنا, مطلب جہاں پر آپ کی دوستی ہے یا گیدرنگ ہے وہ اچھی ہوگی تو آپ بھی اچھے ہوگے, اگر وہ بری ہوگی تو آپ بھی برے ہوگے. مطلب اگر آپ اچھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کو اچھا علم ملے گا, اگر آپ برے لوگوں میں بیٹھو گے تو برا علم ملے گا. میں ایک بندے کو جانتا ہوں, اس نے ایک بات کہی تھی کہ جب آپ جا رہے ہو نا اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ 3-4 لڑکے کھڑے ہیں جو فالتو باتیں کر رہی ہیں, ان کے پاس کھڑا مت ہونا, ٹائم نہ ضائع کرنا اپنا, وہاں سے نکل جانا. لیکن آج جہاں پہ کھڑے ہو نا کہ وہاں پہ 5 لوگ فالتو باتیں ہیں, لیکن ایک بندہ بزنس والا باتیں کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر کھڑے ہو جانا. میں کہا کیوں؟ کہتے دیکھو جہاں پر سارے بزنس کرنے والے باتیں کرنے والے ہوں گے نا, وہاں پہ ان سب کے پاس بزنس والا مائنڈ ہوگا, ٹھیک, لیکن تمہارے پاس وہ مائنڈ نہیں ہوگا. تم ان سے سیکھو گے لیکن تمہارے مائنڈ سے چلا جائے گا.
ایک جو کہ سارے فالتو باتیں یا ویلے لوگ ہوں گے ان کے پاس بھی مت بیٹھنا کیونکہ تم بھی ویسے ہو جاؤ. لیکن جہاں پر 5 ویلے ہوں گے یعنی ایک ان میں بزنس مائنڈ والا ہوگا نا اس کے ساتھ بیٹھنا کیونکہ وہ سب کے ساتھ بزنس کی باتیں کر رہا ہوگا جو تمہیں نہیں سمجھ آئے گی. تم کسی اور سے پوچھ سکتے ہو یا یہ ایسی باتیں کر رہا صحیح بات ہے یا یہ. تو مجھے بھی اچھا لگا کہ واقعی میں کمپنی ویسے جوائن کرو جس میں آپ کو علم بھی ہو یا سب کچھ اچھا ملے. تو میں تو اچھا لگا مجھے. ٹھیک ہے. دوسرا اللہ سے دعا مانگے. واقعی میں نے اللہ سے زیادہ دعا نہیں مانگی لیکن اچھی بات مجھے بھی اس بات کی انفارمیشن ہوگی کہ اللہ سے دعا مانگے بھلے اور کچھ نہیں تو توبہ تو الحمدللہ کرنی چاہیے ہر بندے کو. میں بھی کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. توبہ کی دعا مانگتے رہے اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے انشاءاللہ. دعا کیا کریں. ٹھیک ہے. اور دجال 5واں کہ چوتھا تھا آئی تھنک 5واں تھا کہ دجال کو یاد رکھیں کہ جب دجال آئے تو جیسے کہ کہا صاحب سے ایک بندہ آئے گا. ٹھیک ہے. جو دجال اسے مارنا چاہے گا تو اس نے کہا تھا کون ہے تو اسے کہا میں دجال. تو مار کے زندہ کرے گا اسے. ٹھیک ہے. تو پھر اسے کہے گا بولو کہ تم جانتے ہو. اس نے کہا ہاں میرے نبی نے مجھے بتایا تمہارے بارے میں. دجال اسے مارنے کے لیے بھاگے لیکن مار نہیں پائے گا. کیوں؟ کہ وہ دجال کے بارے میں جانتا تھا. ٹھیک. اگلا دجال سے بھاگو مطلب دجال کو دیکھو مت. یا دجال سے کیا تھا وہ دجال سے بھاگو. کہ وہی جو اس میں فنی لائن لے کے آئے تھے کہ دجال اگر آ گیا تو اس کو دیکھنے کے لیے شوقیہ طور پر اسے دیکھنے کے لیے مت چلے جانا اسے بھاگنا. کیونکہ کہا گیا کہ جو دجال کو دیکھے گا وہ اسی کا ہو جائے گا مطلب اس کو اس کے جادو میں آ جائیں گے جو بھی آ جائے گا وہ. ٹھیک ہے. اور آخری تھا سورہ کہف. سورہ کہف وہ میں نے ابھی تک صحیح طرح ترجمے کے ساتھ پڑھی نہیں. اس کا پڑھنا پڑے گا. دیکھیں آئی تھنک آپ سب کو سننی بھی چاہیے تفسیر. بیچ میں اذان ہونا شروع ہو گئی تو میں نے بند کر دی. تو 7واں تھا سورہ کہف. میں نے بھی سورہ کہف زیادہ کہتے ہیں ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن ہمیں سارا قرآن تفسیر کے ساتھ سننا چاہیے لیکن نہیں سن پاتے. اتنا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس ضائع کر دیتے ہیں گانے سنتے رہتے ہیں یہ وہ. تو انشاءاللہ سنو گا ضرور. ٹھیک ہے. دیکھیں بہت ہی زبردست بہت ہی اعلیٰ. تو آپ بہت ہی زبردست طریقے سے آپ بات کرتے ہیں. مجھے واقعی میں آپ کی نا بات کرنے کا انداز بہت ہی پیارا لگا بہت ہی زبردست. اور انشاءاللہ میں آپ کی زیادہ ویڈیوز دیکھنے کی ہر روز کوشش کروں گا آپ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو ڈھونڈوں اور اس پہ ریئیکشن دوں. بہت ہی زبردست اور شکریہ آپ کی پرمیشن کے لیے. انشاءاللہ آپ کو انسٹاگرام پہ میسیج کروں گا اور وہاں پہ بات ہوگی. باقی بہت ہی زبردست. اللہ آپ کو ایسے ہی زیادہ توفیق دے زیادہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور فیمس کریں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے ان کو جا کے سبسکرائب کریں ان کے چینل کو. ان کو کیا اور باقی جو یوتھ کلب کے ممبر ہیں ان کو بھی ہم لوگوں کو سبسکرائب کرنا چاہیے سپورٹ کرنی چاہیے کیونکہ یہ نا ہمارے علم میں اضافہ دے رہے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں جو کہ میں نہیں کہوں گا کہ ملان لوگ یا یہ وہ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے. ہم لوگوں کو ان سے سیکھنا چاہیے. نہ تو یہ کسی پہ فتوے لگا رہے ہیں نہ کچھ. ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیسے زندگی جینی چاہیے اسلام کے ساتھ. ماشاءاللہ دیکھا آپ نے وہ فٹ بھی ہیں زبردست ہے. ماشاءاللہ اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا لیکن ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ تاریخ اتنی پیاری لگ رہی ہے. تو بہت ہی زبردست بہت ہی انشاءاللہ آپ سے چیٹ ہوگی پھر انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ حافظ. سب اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ رمضان ہے تو رمضان میں مجھے گانا وغیرہ کی ریکویسٹ نہ کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.